اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارکالذی بیدہ الملک۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی کائنات میں ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی کرنے پر وہ قادر ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے صرف جن و انس ہیں جن کو فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، لیکن آخرت میں پھر ان کے اوپر پکڑ کرے گا۔ باقی مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتنی پابند ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین نکلنے سے انکار کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین کی مٹی میں پانی ڈالا جائے اور وہ بیج اگانے سے انکار کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آگ جلائیں اور آگ جلانے سے انکار کر دیں۔ یہ سب کے سب فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ کے انتہائی محکم قوانین ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے لیے معجزے کے طور پر کبھی اس رول کو توڑنا چاہے وہ الگ بات، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہے کہ انہی کے بنیاد کے اوپر پھر سائنٹیفک جو ڈسکوریز اور پھر سائنٹیفک جو انوینشنز ہیں وہ پاسبل ہوئی ہیں۔ ادروائز اگر فورس آف بوائنسی جو ایئر کے اندر یا سمندر کے پانی میں ایگزسٹ کرتی ہے، یہ کسی دن کرے کسی دن نہ کرے تو پھر بحری جہاز تو آپ نہیں چلا سکتے سمندر میں، اور پھر پریڈکٹ بھی نہ کر سکیں کہ آج سمندر کا پانی بحری جہاز کو قوت اچھال فورس آف بوائنسی دے گا یا نہیں دے گا، تو آپ یہ شیڈول بھی نہ بنا سکتے۔ تو یہ سائنٹیفک انوینشنز اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر بڑے محکم ہیں، یہ اس طرح نہیں ٹوٹتے ہیں۔ ویسے آپ کسے کہانیوں میں جتنے مرضی ان کو توڑتے رہے کہ فلانے بابے نے کرتا فلانے نے کرتا، تو وہ بھی اب خیر پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ اب کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ ہے کہ پہلے بھی بابے کرتے کچھ نہیں تھے، بابوں کی سٹوریاں لکھنے والے لکھ دیا کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی آپ کے سوچیں کہ کوئی کلیم کرے تو سب سے پہلے تو میڈیا پہنچے گا نا، آؤ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے دعوے ہوتے ہیں، ایسے پاسبل نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کبھی کبھار پیغمبروں کے لیے ایسے معاملات ہوئے، اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ ادر دین پروفٹس کے بارے میں جو کرامات کا کنسپٹ ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ دعا کا ہے، وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے۔ پابند کوئی نہیں ہے، دھونس کوئی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک جو گلی محلے میں آپ کو یعنی سننے کو باتیں ملتی ہیں کہ جی جناب فلاں بندہ بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چل لیتا تھا، اڑ کے ہو گئے، بڈھے ہو گئے نا، یہ پانی بھابی ہو گیا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں ہوتی تو بحری بیڑے نا مسلمان تیار کرتے جنگیں کرنے کے لیے، بسم اللہ ہی سکھائی جاتی لوگوں کو کہ جی بسم اللہ پڑھو۔ دیکھیں سب سے زیادہ اگر کوئی کامل ایمان مومن تھے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت، تو بسم اللہ پڑھ کے سارے کام کرتے نا۔ وہ کیوں کشتیوں میں سفر کرتے تھے؟ بسم اللہ ہی پڑھا کرتے نا۔ یہ پاسبل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ یہ سب کی سب کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی غزوہ احد کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ بے ہوش بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کے کئی واقعات آپ کو ملیں گے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ جو آزمائشوں کا معاملہ ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو معجزے والا معاملہ کر دے وہ الگ بات ہے۔ یہاں پہ لوگ یعنی آئے دن کہتے ہیں جی فلاں بندے نے جناب آگ کی چھال مارتی کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ محمد پناہ ٹوٹانی کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا نا، سر لے ہو نا مارو چھال جناب، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ یہ کام کر کے بتا دیں، آپ جس مسلک کے ہیں میں پورے پاکستان کو اس مسلک کے اوپر لے آتا ہوں، لائیں، تو پریکٹیکلی پتہ چل جائے گا۔ یہ سب کے سب ہوتی ہیں جھوٹی باتیں، اسی لیے وہ کہیں کونے خدرے میں واقعات ہوتے ہیں، بعد میں رپورٹ ہوتے ہیں، میڈیا میں سامنے لا کے پروڈیوس کریں، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے جب وہ جہاز آپ کو پتہ نا ایک بار غائب ہو گیا تھا اس طرف جاتے وقت گلگت میں، وہ آج تک نہیں ملا، تو سر کو بزرگ ڈھونڈ دے نا، بتا دے کدھر ہے وہ، بجلی پوری کرتے کوئی، کہتے جی نگاہ مارو وہ دنیا چلاتے ہیں جی، سر بجلی چلاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
یہ لادہ بات ہے، یہ سارے بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو آپ شفا انٹرنیشنل میں لے کے جاتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ نہیں پوری زندگی تے سانو کہانیاں کرا دے رہے ہو، ہوں انہوں نے بھی کسی مزار تے لے کے جاؤ نا علاج کرانے واسطے. آج تک جتنے کلیمڈ بزرگ ہیں ان کے کیا آپریشن نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کا کئی، اب میں نام نہیں لیتا، آپ لوگوں کو پتا ہے کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے پیشاب بند ہوئے ہیں تو کسی مزار پہ نہیں ان کو لے کے گئے، آغا خان لے گئے. کیوں؟ ہمارے بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کو لے جاتے ہیں. کرو نا اپنے آپ بھی ٹھیک، چلو کسی بڑے کو لے جاؤ، کہانی ہوتی ہے. اس لیے میں نے چیلنج دیا ہے کہ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نا کہ بزرگ جو ہیں وہ روحانی آپریشن کر لیتے ہیں اور اس طرح کے معاملات، تو آپریشن تو بہت بڑی بات ہے. ایک بچے کا ختنہ کوئی کر کے بتاتے ہیں، ہم بزرگ مان لیں گے، لیکن بلیڈ مارے بغیر تے جے نہ ہویا ختنہ تو پھر کیا کریں گے؟